بنی عباس کے دور میں ایک شخص بہت مالدار تھا۔ ایک دن اس نے بازار سے ایک غلام خریدا۔ اس نے پہلے دن سے ہی اس سے غلاموں والا برتاؤ نہیں رکھا، بلکہ ایک آقا کی طرح اسے بہترین کھانا کھلاتا، اس کے لیے بہترین کپڑے خریدتا، اسے ہر آسائش مہیا کرتا، بالکل اپنے بیٹے کی طرح اس کا خیال رکھتا، بلکہ شاید بیٹے سے بھی بڑھ کر۔ اس پر شفقت کرنے کے علاوہ وہ اسے بہت سے پیسے بھی دیتا۔ تاہم غلام اپنے آقا کو ہمیشہ کسی سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھتا اور اکثر اوقات اسے غمگین پاتا۔ بالآخر اس کے آقا نے فیصلہ کیا کہ اسے آزاد کر دے اور اسے بہت سا مال بھی دے۔ ایک رات اس نے اپنا درد دل بیان کرتے ہوئے غلام سے کہا، اے غلام، میں تمہیں آزاد کرنے پر تیار ہوں اور تمہیں اتنا مال بھی دوں گا، لیکن کیا تم جانتے ہو کہ میں نے جو تمہاری خدمت کی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ غلام نے کہا، نہیں، بتائیے کیا وجہ تھی؟ آقا نے کہا، ایک خواہش کی خاطر۔ اگر تم میری یہ خواہش پوری کر دو تو جو کچھ میں تمہیں دے چکا ہوں وہ تمہارے لیے جائز ہے اور تمہیں مبارک ہو، اور اگر اسے انجام نہ دو تو میں تم سے راضی نہیں ہوں گا۔ اگر تم میری یہ خواہش پوری کر دو تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ نوازوں گا۔ غلام نے کہا، آپ جو بھی کہیں گے میں اطاعت کروں گا، آپ میرے منعم ہیں، آپ نے مجھے زندگی بخشی ہے۔ آقا نے کہا، نہیں، پہلے پکا وعدہ کرو، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہیں تم انکار نہ کر دو۔ غلام نے کہا، مطمئن رہیں، جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں۔ جیسے ہی آقا نے غلام سے وعدہ لے لیا تو کہا، میری خواہش ہے کہ تم ایک خاص وقت اور مخصوص جگہ پر، جسے بعد میں معین کروں گا، میرا سر کاٹ دو۔ غلام نے کہا، کیا مطلب؟ آقا نے کہا، میری یہی خواہش ہے۔ تو غلام نے کہا، یہ ناممکن ہے۔ آقا نے کہا کہ میں تم سے وعدہ لے چکا ہوں، تمہیں اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ اس بات کو ابھی تھوڑا عرصہ ہی گزرا تھا کہ آقا نے ایک رات نصف شب کے وقت غلام کو بیدار کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیز چھری دی اور دوسرا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ہمسائے کے گھر کی چھت پر لے گیا اور خود وہاں جا کر لیٹ گیا۔ پیسوں کی ایک تھیلی غلام کو دے کر کہا، تم اسی جگہ میرا سر کاٹ دو، پھر جہاں جانا چاہو چلے جاؤ۔ غلام نے سوال کیا، آخر کیوں؟ آقا نے کہا، اس لیے کہ میں اس ہمسائے کو برداشت نہیں کر سکتا، موت میرے لیے زندگی سے بہتر ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے رقیب تھے، لیکن اب وہ مجھ سے آگے نکل گیا ہے اور اسی وجہ سے مجھے حسد ہو رہا ہے، لہٰذا میں نے تمہیں جو کام بتایا ہے اس کے ذریعے میں چاہتا ہوں کہ یہ قتل اس کے گلے پڑ جائے اور وہ زندان میں چلا جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو مجھے سکون مل جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ اگر یہاں قتل ہو جاؤں تو لوگ سوال کریں گے کہ اسے کس نے قتل کیا، پھر کہیں گے کہ اس کے رقیب نے ہی اسے قتل کیا ہے۔ جب رقیب کی چھت پر سے میری لاش ملے گی تو پولیس اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دے گی اور بالآخر اسے پھانسی دے دی جائے گی، تب مجھے میرا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا۔ غلام نے دیکھا کہ یہ شخص اس حد تک احمق اور بیچارہ ہے۔ اس نے خود سے کہا، پس میں یہ کام کیوں نہ کروں؟ یہ اسی قابل ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ چھری کو آقا کی گردن پر رکھا اور اس کا سر کاٹ ڈالا اور پیسوں کی تھیلی جیب میں ڈال کر چلتا بنا۔ یہ بات ہر جگہ پھیل گئی۔ اس کے رقیب کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا گیا۔ جب اس کے جرم کی تحقیق شروع ہوئی تو بہت جلد اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ اگر یہ شخص قاتل ہوتا تو اپنے ہی گھر کی چھت کو اپنے رقیب کے قتل کے لیے منتخب نہ کرتا۔ یہ بات ایک معمے کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ غلام کے ضمیر نے اسے بے چین کیے رکھا۔ اس نے حکومت وقت کے پاس جا کر حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا، حقیقت یہ ہے کہ مقتول کو میں نے قتل کیا ہے، البتہ یہ اس کی اپنی خواہش تھی، کیونکہ وہ اس قدر حسد کی آگ میں جل رہا تھا کہ اس نے موت کو زندگی پر ترجیح دی۔ جب معلوم ہو گیا کہ اصل واقعہ یہ ہے اور تسلی ہو گئی کہ غلام درست کہہ رہا ہے، تو نہ صرف زندان میں قید رقیب کو بلکہ غلام کو بھی آزاد کر دیا گیا۔ واقعاً یہ ایک حقیقت ہے کہ حسد کی بیماری میں مبتلا ہو کر انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ حاسد لوگ خود کو 100% نقصان پہنچانے پر تیار ہو جاتے ہیں۔
تاکہ دوسرے کو 50% تک نقصان پہنچا سکیں۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے۔ اللہ حافظ۔